آٹھواں حصہ سبق نمبر 3 چاند دیکھنے کا بیان۔ چاند دیکھنے کے لیے حکم شرعی کیا ہے؟ 5 مہینوں کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے کہ بستی میں 1-2 آدمیوں نے دیکھ لیا تو سب بری ذمہ ہو گئے اور کسی نے نہ دیکھا تو سب گنہگار ہوئے۔ وہ 5 مہینے یہ ہیں: شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ شعبان کا اس لیے کہ اگر رمضان کا چاند دیکھتے وقت ابر یا غبار ہو تو لوگ 30 دن پورے کر کے رمضان شروع کریں گے۔ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، شوال کا روزہ ختم کرنے کے لیے، ذی القعدہ کا ذی الحجہ کے لیے کہ وہ حج کا خاص مہینہ ہے، اور ذی الحج کا بقرعید کے لیے۔ روزہ رمضان کب سے رکھنا شروع کریں؟ شعبان کی 29ویں کو شام کے وقت چاند دیکھیں، دکھائی دے تو کل روزہ رکھیں، ورنہ شعبان کے 30 دن پورے کر کے رمضان کا مہینہ شروع کریں اور روزہ رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزے پورے کر کے عید الفطر مناؤ، اور اگر ابر ہو تو شعبان کی گنتی پوری کر لو۔ چاند کے ہونے یا نہ ہونے میں علم حیت کا اعتبار ہے یا نہیں؟ جو شخص علم حیت جانتا ہے، اس کا اپنے علم حیت نجوم وغیرہ کے ذریعے سے کہہ دینا کہ آج چاند ہوا یا نہیں یا کب ہوگا، یہ کوئی چیز نہیں، اگرچہ وہ عادل، دیندار، قابل اعتماد ہو، اور اگرچہ کئی شخص ایسا کہتے ہوں کہ شرع میں چاند دیکھنے یا گواہی سے ثبوت کا اعتبار ہے، کسی اور چیز پر نہیں۔ مثلا وہ 29 شعبان کو کہے آج ضرور رویت ہوگی، کل یوم رمضان ہے، شام کو ابر ہو گیا، رویت کی خبر معتبر نہ آئی، ہم ہرگز رمضان قرار نہ دیں گے، بلکہ وہی یوم الشک ٹھہرے گا۔ یا وہ کہے آج رویت نہیں ہو سکتی، کل یقیناً 30 شعبان ہے، پھر آج ہی رویت پر معتبر گواہی گزری، بات وہی کہ ہمیں تو حکم شرع پر عمل فرض ہے۔ رمضان کے ثبوت کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ ابر اور غبار میں رمضان کا ثبوت ایک مسلمان عاقل، بالغ، دیندار، عادل یا مستور کی گواہی سے ہو جاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور ابر میں رمضان چاند کی گواہی میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، جبکہ ہر گواہی میں یہ کہنا ضروری ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے اس رمضان کا چاند آج یا کل یا فلاں دن دیکھا ہے۔ عادل و مستور کے کیا معنی ہیں؟ عادل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم متقی ہو، یعنی کبیرہ گناہ سے بچتا ہو اور صغیرہ پر اصرار نہ کرتا ہو، اور ایسا کام نہ کرتا ہو جو مروت کے خلاف ہے، مثلا بازار میں کھانا یا شعار عام پر پیشاب کرنا، یا بازار و عام گزرگاہ پر صرف بنیان و تہبند میں پھرنا۔ اور مستور وہ مسلمان ہے جس کا ظاہر حال شرع کے مطابق ہے مگر باطن کا حال معلوم نہیں، ایسے مسلمان کی گواہی رمضان المبارک کے علاوہ کسی اور جگہ مقبول نہیں۔ فاسق کی گواہی مقبول ہے یا نہیں؟ فاسق اگرچہ رمضان المبارک کے چاند کی گواہی دے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ رہا یہ کہ اس کے ذمہ گواہی دینا لازم ہے یا نہیں، اگر امید ہے کہ اس کی گواہی قاضی قبول کر لے گا تو اسے لازم ہے کہ گواہی دے، کہ ایک ایک کر کے اگر گواہوں کی تعداد جمع غفیر یعنی کثیر مجموعہ کو پہنچ جائے تو یہ بھی ثبوت رمضان کا ذریعہ ہے۔ چاند دیکھ کر گواہی دینا لازم ہے یا نہیں؟ اگر اس کی گواہی پر رمضان المبارک کا ثبوت موقوف ہے کہ بغیر اس کی گواہی کے کام نہ چلے گا، تو جس عادل شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اس پر واجب ہے کہ اسی رات میں شہادت ادا کرے۔ یہاں تک کہ پردہ نشین خاتون نے چاند دیکھا تو اس پر گواہی دینے کے لیے اسی رات جانا واجب ہے، اور اس کے لیے شوہر سے اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ گواہی دینے والے سے کریت کر سوال کرنا کیسا ہے؟ جس کے پاس رمضان کی چاند کی شہادت گزری، اسے یہ ضروری نہیں کہ گواہ سے یہ دریافت کرے تم نے کہاں سے دیکھا اور وہ کس طرف تھا اور کتنے اونچے پر تھا وغیرہ وغیرہ، مگر جب کہ اس کے بیان میں شبہات پیدا ہوں تو سوال کرے، خصوصاً عید میں کہ لوگ خواہ مخواہ اس کا چاند دیکھ لیتے ہیں۔ مطلع صاف ہو تو گواہی کا کیا معیار ہے؟ اگر مطلع صاف ہو تو جب تک بہت سے لوگ شہادت نہ دیں چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔
رہا یہ کہ اس کے لیے کتنے لوگ چاہیے، یہ قاضی کے متعلق ہے، جتنے گواہوں سے اسے گمان غالب ہو جائے حکم دے دیا جائے گا۔ مطلع صاف ہونے کی حالت میں ایک گواہی کب معتبر ہے؟ ایسی حالت میں جبکہ مطلع صاف تھا، ایک شخص بیرون شہر یا بلند جگہ سے چاند دیکھا، بیان کرتا ہے اور اس کا ظاہر حال مطابق شرع ہے، تو اس کا قول بھی رمضان کے چاند میں قبول کر لیا جائے گا۔ گاؤں میں چاند کی گواہی کس کے روبرو دی جائے؟ اگر کسی نے گاؤں میں چاند دیکھا اور وہاں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس گواہی دے، تو گاؤں والوں کو جمع کر کے شہادت ادا کرے۔ اب اگر یہ عادل ہے، یعنی متقی، دیندار، خدا ترس اور حق پرست ہے، گناہوں سے دور بھاگتا ہے، تو ان لوگوں پر روزہ رکھنا لازم ہے۔ اگر لوگ کسی جگہ سے آ کر چاند ہونے کی خبر دیں تو معتبر ہے یا نہیں؟ اگر کہیں سے کچھ لوگ آ کر یہ کہیں کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ فلاں جگہ چاند ہوا، بلکہ یہ شہادت دیں کہ فلاں نے چاند دیکھا، بلکہ یہ شہادت دیں کہ فلاں جگہ کے قاضی نے روزہ رکھنا یا روزہ چھوڑ دینے اور عید منانے کے لیے لوگوں سے یہ کہا، یہ سب طریقے ناکافی ہے۔ صاف بات یہ ہے کہ اگر خود اپنا چاند دیکھنا بیان کریں تو گواہی معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ تنہا بادشاہ اسلام یا قاضی نے چاند دیکھا تو کیا حکم ہے؟ تنہا بادشاہ اسلام یا قاضی اسلام یا مفتی دین نے چاند دیکھا تو اسے اختیار ہے، خواہ خود ہی روزہ رکھنے کا حکم دے یا کسی اور کو شہادت لینے کے لیے مقرر کرے اور اس کے پاس شہادت ادا کرے، لیکن اگر تنہا ان میں سے کسی نے عید کا چاند دیکھا تو انہیں عید کرنا یا عید کا حکم دینا جائز نہیں۔ گاؤں میں دو شخصوں نے عید کا چاند دیکھا تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ گاؤں میں اگر دو شخصوں نے عید کا چاند دیکھا اور مطلع تھا ابر آلود، یعنی ابر و غبار کے باعث ناصاف، اور وہاں کوئی ایسا نہیں جس کے پاس یہ شہادت دے، تو گاؤں والوں کو جمع کر کے ان سے یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے عید کا چاند دیکھا ہے۔ اگر یہ عادل ہو تو لوگ عید کر لیں، ورنہ نہیں۔ رمضان کے علاوہ اور مہینوں میں کتنے گواہ درکار ہے؟ مطلع اگر صاف نہ ہو، یعنی ابر و غبار آلود ہو، تو علاوہ رمضان کے شوال و ذی الحجہ بلکہ تمام مہینوں کے لیے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، اور سب عادل ہوں اور آزاد ہوں، اور ان میں کسی پر تہمت زنا کی حد جاری نہ کی گئی ہو، اور اگرچہ یہ کر چکا ہو تو ان کی گواہی رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے حق میں قبول کر لی جائے گی، اور یہ بھی شرط ہے کہ گواہ گواہی دیتے وقت یہ لفظ کہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ دن میں چاند دکھائی دیا تو وہ کس رات کا مانا جائے گا؟ دن میں ہلال دکھائی دیا یعنی دن میں چاند دکھائی دیا، زوال سے پہلے یا بعد زوال، بہرحال وہ آئندہ رات کا قرار دیا جائے گا، یعنی جو رات آئے گی اس سے مہینہ شروع ہوگا۔ تو اگر 30ویں رمضان کے دن میں چاند دیکھا گیا تو یہ دن رمضان ہی کا ہے، شوال کا نہیں، اور روزہ پورا کرنا فرض ہے، اور اگر شعبان کی 30ویں تاریخ کے دن میں دیکھا تو دن شعبان کا ہے، رمضان کا نہیں، لہذا آج کا روزہ فرض نہیں۔ اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو 30 تاریخ کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر 29 شعبان کو مطلع صاف ہو اور چاند نظر نہ آئے تو نہ خواص روزہ رکھیں نہ عوام، اور اگر مطلع پر ابر و غبار ہو تو مفتی کو چاہیے کہ عوام کو ظہور کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک انتظار کا حکم دے کہ اس وقت تک نہ کچھ کھائیں پیئیں، نہ روزے کی نیت کریں، بلا نیت روزہ مثل روزہ رہیں۔ اس بیچ میں اگر ثبوت شرعی سے روایت ثابت ہو جائے تو صبح روزے کی نیت کر لیں، روزہ رمضان ہو جائے گا، کہ ادائے رمضان کے لیے نیت کا وقت ظہور کبریٰ تک ہے، اور اگر یہ وقت گزر جائے کہیں سے ثبوت نہ آئے تو مفتی عوام کو حکم دے کہ کھائیں پیئے، اور مسئلہ شرعی سے واقفیت رکھنے والے کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ روزے کی نیت کر لیں۔ ایک شخص کسی خاص دن روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن یوم الشک یعنی شعبان کی 30 کو پڑے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جو شخص کسی خاص دن کے روزے کا عادی ہو اور وہ دن اس تاریخ کو آن پڑے
تو وہ اپنے اس نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے، بلکہ اسے اس دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ مثلا ایک شخص ہر پیر یا جمعرات کا روزہ رکھا کرتا ہے اور 30 اسی دن پڑی تو وہ روزہ نہ چھوڑے اور اس مبارک دن کے روزے کا ثواب ہاتھ سے نہ جانے دے۔ چاند دیکھنے کی گواہی جس کی قبول نہ ہوئی تو وہ رکھے یا نہیں؟ کسی نے رمضان یا عید کا چاند دیکھا مگر اس کی گواہی کسی وجہ شرعی سے رد کر دی گئی، مثلا فاسق ہے، تو اسے حکم ہے کہ روزہ رکھے، اگرچہ اپنے آپ اس نے عید کا چاند دیکھ لیا ہے۔ اور اس صورت میں اگر رمضان کا چاند تھا اور اس نے اپنے حسابوں 30 روزے پورے کر لیے مگر عید کے چاند کے وقت پھر ابر یا غبار ہے اور رویت ثابت نہ ہوئی تو اسے بھی ایک دن اور روزہ رکھنے کا حکم ہے، تاکہ مسلمانوں کے ساتھ موافقت کا اجر اس کے نامہ عمل میں درج ہو اور یہ عام اسلامی برادری سے الگ تھلگ نہ رہنے پائے کہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ فاسق نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا پھر توڑ دیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں اور ہر صورت کا حکم علیحدہ ہے۔ پہلی صورت، اگر اس نے چاند دیکھ کر روزہ رکھا پھر توڑ دیا یا قاضی کے یہاں گواہی بھی دی تھی لیکن قاضی نے اس کی گواہی پر روزہ رکھنے کا عوام الناس کو حکم نہیں دیا تھا کہ اس نے روزہ توڑ دیا تو صرف اس روزے کی قضا دے، کفارہ اس پر لازم نہیں۔ دوسری صورت، اور اگر چاند دیکھ کر اس نے روزہ رکھا اور قاضی نے اس کی گواہی بھی قبول کر لی، اس کے بعد اس نے روزہ توڑ دیا تو کفارہ بھی لازم ہے، اگرچہ یہ فاسق ہو کہ اس نے روزہ رمضان توڑا۔ ایک جگہ چاند کا ثبوت دوسری جگہ کے لیے معتبر ہے یا نہیں؟ ایک جگہ چاند ہوا تو وہ صرف وہیں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان کے لیے ہے، مگر دوسری جگہ کے لیے اس کا حکم اس وقت ہے کہ ان کے نزدیک اس دن تاریخ میں چاند ہونا شرعی ثبوت سے ثابت ہو جائے۔ دوسری جگہ کے لیے چاند ہونے کے شرعی ثبوت کا کیا طریقہ ہے؟ رویت ہلال کے ثبوت کے لیے شرع میں 7 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، خود شہادت رویت یعنی چاند دیکھنے والوں کی گواہی۔ دوسرا طریقہ، شہادت علی الشہادہ یعنی گواہوں نے چاند خود نہ دیکھا بلکہ دیکھنے والوں نے ان کے سامنے گواہی دی اور اپنی گواہی پر انہیں گواہ کیا، انہوں نے اس گواہی کی گواہی دی، یہ وہاں ہے کہ گواہان اصل حاضری سے معذور ہوں۔ تیسرا طریقہ، شہادت علی القضاء یعنی دوسرے کسی اسلامی شہر میں حاکم اسلام کے یہاں رویت ہلال پر شہادتیں گزری اور اس نے ثبوت ہلال کا حکم دیا اور 2 عادل گواہوں نے جو اس گواہی کے وقت موجود تھے انہوں نے دوسرے مقام پر اس قاضی اسلام کے روبرو گواہی گزرے اور قاضی کے حکم پر گواہی دے۔ چوتھا طریقہ، کتاب القضاء الی القاضی یعنی قاضی شرع جسے سلطان اسلام نے مقدمات کا اسلامی فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کیا ہو، وہ دوسرے شہر کے قاضی کو گواہیاں گزرنے کی شرعی طریقے پر اطلاع دے۔ پانچواں طریقہ، استفاضہ یعنی کسی اسلامی شہر سے متعدد جماعتیں آئیں اور سب یک زبان اپنے علم سے خبر دیں کہ وہاں فلاں دن رویت ہلال کی بنا پر روزہ ہوا یا عید کی گئی۔ چھٹا طریقہ، اکمال مدت یعنی 1 مہینے کے جب 30 دن کامل ہو جائیں تو دوسرے ماہ کا ہلال آپ ہی ثابت ہو جائے گا کہ مہینہ 30 سے زائد کا نہ ہونا یقینی ہے۔ ساتواں طریقہ، اسلامی شہر میں حاکم شرع کے حکم سے 29 کی شام کو مثلا توپیں داغی گئیں یا فائر ہوئے تو خاص اس شہر والوں یا اس شہر کے ارد گرد دیہات والوں کے واسطے توپوں کی آوازیں سننا بھی ثبوت ہلال کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ ہے، لیکن دوسرے سے 5ویں طریقے تک 4 طریقوں میں بڑی تفصیلات ہیں جو فقہ کی بڑی کتابوں میں مذکور ہیں۔ الغرض، حکم اللہ و رسول کے لیے ہے اور حکم شرعی قاعدہ شریعہ ہی کے طور پر ثابت ہو سکتا ہے، اس کے مقابل تمام قیاسات، حسابات اور قرینے جو کہ عوام میں مشہور ہیں شرعاً باطل ہیں اور ناقابل اعتبار۔ تار اور ٹیلی فون سے رویت ہلال ثابت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تار یا ٹیلی فون سے رویت ہلال ثابت نہیں ہو سکتی، نہ بازاری افواہ اور جنتریوں یا اخباروں میں چھپا ہونا کوئی ثبوت ہے۔ آج کل عموماً دیکھا جاتا ہے
کہ 29 رمضان کو بکثرت ایک جگہ سے دوسری جگہ تار بھیجے جاتے ہیں کہ چاند ہوا یا نہیں. اگر کہیں سے تار آ گیا کہ ہاں یہاں چاند ہو گیا ہے، بس لو عید آ گئی. یہ محض ناجائز و حرام ہے. اور بالخصوص تار میں تو ایسی بہت سی وجہ ہیں جو اس کے اعتبار کو کھوتی ہیں. ہاں کا نہیں اور نہیں کا ہاں ہو جانا تو معمولی بات ہے، اور مانا کہ بالکل صحیح پہنچا تو یہ محض ایک خبر ہے، شہادت نہیں. فقہاء کرام نے خط کا تو اعتبار ہی نہ کیا، اگرچہ مکتوب الیہ یعنی جسے خط پہنچا کاتب کے دستخط اور تحریر کو پہچانتا ہو اور اس پر اس کی مہر بھی ہو کہ خط کے مشابہ ہوتا ہے اور مہر کے. یوں ہی ٹیلی فون کرنے والا سننے والے کے پیش نظر روبرو آمنے سامنے نہیں ہوتا تو امور شرع میں اس کا کچھ اعتبار نہیں، اگرچہ آواز پہچانی جائے کہ ایک آواز دوسری آواز سے مشابہ ہوتی ہے. اگر وہ کوئی شہادت دے معتبر نہ ہوگی، اور اگر کسی بات کا اقرار کرے تو سننے والے کو اس پر گواہی دینے کی اجازت نہیں. حیرت ہے کہ مجازی حاکموں کی کچہریوں میں تار اور ٹیلی فون پر گواہی معتبر نہ ہو اور امور شرعیہ میں قبول کر لی جائے. حمیت اسلامی اور غیرت ایمانی بھی آخر کوئی چیز ہے. عوام الناس میں چاند کے بارے میں کچھ قاعدے مشہور ہیں، شرعاً ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ علم حساب کے ماہرین کی باتیں جو عوام میں پھیل گئی ہیں یا تحریر میں آ چکی ہیں. رؤیت ہلال کے بارے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں. مثلا 14ویں کا چاند سورج ڈوبنے سے پہلے نکلتا ہے اور 15ویں کا بیٹھ کر. یہ دونوں باتیں رؤیت کے ثبوت میں نامعتبر ہیں. یا کہتے ہیں کہ ہمیشہ رجب کی چوتھی رمضان کی پہلی ہوتی ہے، یہ غلط ہے. یوں ہی رمضان کی پہلی ذی الحجہ کی 10ویں ہونا ضروری نہیں. یا تجربہ میں آیا ہے کہ اکثر اگلے رمضان کی 5ویں اس رمضان کی پہلی ہوتی ہے، لیکن شرع میں اس پر اعتماد نہیں کہ یہ صرف ایک تجربہ ہے، حکم شرعی نہیں جس پر احکام شرعیہ کی بنا ہو سکے. یوں ہی تجربہ ہے کہ برابر 4 مہینے سے زیادہ 29 کے نہیں ہوتے، لیکن رؤیت کا مدار اس پر بھی نہیں. بہت لوگ چاند اونچا دیکھ کر بھی ایسی اٹکلیں دوڑاتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اگر 29 کا ہوتا تو اتنا نہ ٹھہرتا. یہ سب بھی ویسے ہی وہم ہیں جن پر شرع میں التفات نہیں. اس قسم کے حسابات کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یک لخت ساقط کر دیا. صاف ارشاد فرماتے ہیں، ہم امی امت ہیں، نہ لکھیں نہ حساب کریں. دونوں انگلیاں 3 بار اٹھا کر فرمایا، مہینہ یوں اور یوں اور یوں ہوتا ہے. تیسری دفعہ میں انگوٹھا بند فرما لیا، یعنی 29، اور مہینے یوں اور یوں اور یوں ہوتا ہے. ہر بار صبح انگلیاں کھلی رکھیں، یعنی 30. ہم بحمدللہ اپنے نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی امت ہیں. ہمیں کسی کے حساب و کتاب سے کیا کام؟ جب تک رؤیت ثابت نہ ہوگی نہ کسی کا حساب سنے، نہ تحریر مانے، نہ قرینے دیکھیں، نہ اندازہ جانے. چاند دیکھ کر کیا کرنا چاہیے؟ ہلال دیکھ کر اس کی طرف اشارہ نہ کریں کہ مکروہ ہے، اگرچہ دوسرے کے بتانے کے لیے ہو. نہ ہلال دیکھ کر منہ پھیریں. اور یہ جاہلوں میں مشہور ہے کہ فلاں چاند تلوار پر دیکھیں، فلاں آئینے پر. یہ سب جہالت و حماقت ہے. بلکہ حدیث میں جو دعائیں فرمائی وہ پڑھنی کافی ہیں. مثلا یہ دعا پڑھیں، اشہدک یا ہلالو ان ربی وربک اللہ، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا. ترجمہ: اے چاند، میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میرا تیرا رب اللہ ہے. الہی اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ چمکا، اور اپنی محبوب و پسندیدہ چیزوں کی توفیق کے ساتھ اس کی روشنی ہم پر باقی رکھ.